بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج سعودی عرب میں یوم تاسیس ہے اور اس کی چھٹی ہے۔ میں ادھر آیا ہوا تھا مسجد ترکی، اور یہ میوزیم ہے جو مسجد نبوی کے مسجد غمامہ والی سائڈ سے تھوڑا آگے ہے، 10 منٹ کی ڈسٹینس سے پیدل۔ تو یہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ یہ سامنے جو مینار نظر آ رہی ہے، میں سائڈ سے ویو دے رہا ہوں، یہ مسجد ترکیہ ہے، ترکی مسجد کے نام سے یہ بہت تاریخی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میوزیم ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں بتانے والی بھی ہیں اور سمجھنے والی بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ بتاؤں۔ بہت تاریخی مقام پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گورنر ہاؤس ہے مدینہ کا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی یہاں پہ تاریں نہیں لگیں، کوئی خاردار یہاں چیزیں نہیں بنائے گی۔ ایسے یہ اس کا نقشہ دیکھیں، ماشاءاللہ خوبصورت نقشہ ہے، اور ان کی ثقافت اس سے جھلک رہی ہے۔ اچھا، یہ اس طرف جو ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ حجاز کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں پہ وہ جو ٹرین تھی جو ترکی سے چلی تھی اور اس نے مدینہ تک آنا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرین تھی یہ ایک ہی دفعہ چلی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بڑی عجیب سٹوری ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے ڈبے کھڑے ہیں، وہ آگے شاید نظر نہیں آ رہے، وہ ڈبے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرین جب چلائی گئی تھی تو یہ کوئلے پہ چلتی تھی، تو یہ استنبول سے جب چلی، جب یہاں پہنچی تو اس کا شور بہت زیادہ تھا۔ تو سبحان اللہ، سلطان ترکی جو تھا اس نے کہا کہ جس ٹرین کی اتنی آواز ہو وہ میرے نبی کے شہر میں جا کے شور کرے، مجھے یہ بات پسند نہیں، تو لہٰذا وہ ایک ہی دفعہ چلی تھی۔ تو یہ آگے اس کے کچھ ڈبے بھی کھڑے ہیں، تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ بند ہے، ابھی ہم سفر بھی، وہ دیکھیں سامنے ڈبہ، سفر بھی کر کے آئے ہیں، یہ پکڑیے گا، سفر بھی کر کے آئے ہیں، تو یہ بند تھا، اندر نہیں جا سکتے۔ میں باہر سے آپ کو ویو دکھا رہا ہوں، چلیں آپ لوگ اس میں سبحان اللہ زیارت تو کر لیں۔ یہ مسجد ترکی ہے، یہ میوزیم ہے جس کو مدینہ منورہ کا میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہسٹوریکل پلیس جو بھی میں دکھانے لگا ہوں، یہ سامنے آپ کی ایک مسجد ہے نظر آ رہی، اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے۔ یہ مسجد یہ مسجد سقیہ ہے، مسجد سقیہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ مدینہ منورہ سے اور مسجد نبوی سے کافی دور تھا، یہ شہر کے باہر کا ایریا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کو روانہ فرماتے یا کسی صحابی کو روانہ فرماتے یمن میں یا مکہ کی جانب، کیونکہ یمن کی جانب اور مکہ والا روڈ یہی ہے، اسی راستے سے نکلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آتے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ تو میرا غالب گمان یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا، تو آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل کر مسجد سقیہ تک تشریف لائے ہوں گے۔ اچھا، یہ مسجد سقیہ کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے لشکر لے کر نکلے، تو یہاں پر آ کر وہ تاریخی جملے اور تاریخی باتیں، یہاں پر آ کر جو فیصلے ہوئے وہ یہ تھے، ایک تو بچوں کو واپس لوٹا دیا گیا تھا جو چھوٹے بچے تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا تھا کہ چونکہ وہ قافلہ تھا، پہلے یہ تھا کہ پہلے جی وہ تجارتی قافلہ، اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونی ہے، لیکن پتہ چلا کہ قافلہ تو چلا گیا، آپ تو جنگ کی شکل بن جائے گی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو جس کے جواب میں پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رائے مانگی، آپ اور کیا کہتے ہو، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھئی تم کیا کہتے ہو، یہ تیسری بات تھی۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فرمانا، آپ کا اشارہ کرنا انصار کی جانب ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہاجرین میں سے تھے، اور وہ تو پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ کا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے پوچھنا انصار کی طرف سے کہ انصار مدینہ کا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پھر خوب وہ جو تقریر کی تھی نا وہ سننے والی، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انھا ہنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ مثال دے کر کہا یا رسول اللہ
ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، یا رسول اللہ آپ بھی لڑیں، آپ کا رب بھی آئے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یا رسول اللہ نحن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، سبحان اللہ، آپ کے بائیں لڑیں گے، یا رسول اللہ آپ کے آگے کٹیں گے، آپ کی پیچھے سے حفاظت کریں گے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، اور آپ حکم دیں گے تو ہم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، یا رسول اللہ یہ دشمن آئے گا آپ کی طرف، ہماری لاشوں سے گزر کر آپ تک پہنچے گا، جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی آنکھ نہیں اٹھ سکے گی۔ تو یہ جو مسجد ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر صحابہ نے یہ تقاریر فرمائی۔ تو سیرت نگار کیا لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا امیر حمزہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کر آئے، حافظ ریاض صاحب بھی میرے پاس کمنٹس میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضور لے کر آئے دوبارہ، اور عقیل احمد صاحب اللہ آپ کو بھی زیارت کروائیں، ماشاءاللہ۔ مولانا امیر حمزہ صاحب میں نے بڑی خصوصی دعا کی آپ جیسے احباب کا، تو یہ بار بار سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے سیرت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھاؤں کہ جب تک بندہ یہ چیزیں دیکھ نہیں نہ لیتا، جب تک خطیب کے آواز میں، خطیب کے انداز میں درد ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ماشاءاللہ وجاہت علی آپ آ جاتے تو یار یوم تاسیس تھا، آپ کو 2-3 چھٹیاں تھیں، آپ کے ساتھ 3-4 دن گزرتے، اور ماجد تبسم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے کر آئیں جلدی یہاں پر، سبحان اللہ۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، سبحان اللہ، کہ یہ جذبات تھے۔ تو پھر یہاں سے وہ جو آگے سفر تھا، جو کل بدر کے میدان تک ہم گئے، یہاں سے 160 کلومیٹر بدر کا جو میدان تھا، تو وہ ایسے نہیں طے ہوا تھا کہ 2 گھوڑے ہیں اور کچھ اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ پہ 3 مسافر ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور صحابہ کیا 3 صحابہ ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، کوئی اونٹ پہ بیٹھتا ہے، کوئی وزن اٹھاتا ہے۔ تو یہ سارے جذبات یہاں سے بنے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں، تلوار جی یہ قرآن مجید اسی کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ میوزیم کے اندر، اس میوزیم کے اندر وہ سارے نسخے موجود ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہاتھ سے قرآن لکھے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن مجید جس پہ وہ شہید ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ اب بند ہے، آج چھٹی، یہ کل کھلے گا، کل صبح نہیں، عصر کے بعد یہ کھلتا ہے۔ تو جی یہ وہ جگہ تھی جس کو مدینہ شہر کے اس وقت حدود کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ بہت بڑا اندر یہ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں، پارک بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ، پارک بنایا ہوا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن جو مدینہ کا تھا، یہ اس کے شکلیں موجود ہیں، اندر بہت اچھی انہوں نے جگہ بنائی ہیں بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، اور یہاں پہ وہ ٹرین کے ڈبے بھی کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ ریاض صاحب، مولانا ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم العالی آپ کو انشاءاللہ دوبارہ لے کر آئیں گے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی یادیں چھوڑی ہیں۔ آپ ہمارا فیملی کی تشریف لائے تھے، تو میرا بھی ارادہ تھا اس دفعہ اہل و عیال کے ساتھ آنے کا تھا، لیکن بس جلدی میں پروگرام بنا۔ انشاءاللہ جلد ہی انہی مقامات پر دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بما فیملی کے میں یہاں پہ اپنا نام ہاتھی لکھوا کے جا رہا ہوں، اللہ ضرور بلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اخراجات کو آگے پیچھے کر کے، یہاں یہ جگہ بار بار دیکھنے والی ہے، ایمان بنتا ہے حقیقت میں، سبحان اللہ۔ یہ اسامہ بھائی میرے ساتھ ہیں، بڑا ان کا جذبہ بنا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ چشتیاں سے آئے ہیں، انہوں نے بھی پوری زیارتیں کی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول بھی چہرے پہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ نماز کی بھی پابندی کریں گے۔ نعیم صاحب ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ یہ چند چیزیں ادھر سے تو دکھا سکے تھے ہم، آگے یہ ویو ایک اور دیکھ لیں، وہ پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور انشاءاللہ کل آپ سے احد پہ ملاقات ہوگی پھر ساری چیزوں کے ساتھ۔ یہ میوزیم کا آپ سے وعدہ تھا، اور مسجد ترکی کا وہ میں نے باہر سے تو پورا کر دیا، اندر تو میں خود بھی معلوم ہوں جانے سے، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ہم پیدل آئے ہیں مسجد نبوی سے، اس کی ڈائریکشن بتا دیتا ہوں، یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ سب آئیں گے، میری دعا ہے انشاءاللہ العزیز سب لوگ آئیں گے۔ تو جب آپ مسجد نبوی کے ہم گیٹ نمبر 309 سے نکلتے ہیں
آگے مسجد الغمامہ ہے، مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس مسجد سے ہم نکلتے ہیں باہر، تو پھر تھوڑا سا آگے یہ مجھے تو یہ سامنے ڈائریکشن لگائی تھی، یہ غلط لمبے رستے سے لے آیا ورنہ لوکیشن ہے وہ نکلتی ہے نا مسجد الغمامہ سے تھوڑا سا 5 کلومیٹر کے آگے پہ یہ ساری انشاءاللہ آپ زیارتیں کر سکیں گے۔ اور یہ بڑا ہی یہاں پہ اگر کھلا ہو انشاءاللہ یہ باقی یہ ٹیکسیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ یہ مسجد ترکیہ آ رہی ہے، اس کو جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کا اور بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا اوور ویو دیکھیں ادھر سے اوپر سے مسجد ہے، یہ میوزیم جو ہے مدینہ کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان من زین الرجال باللحا و زین النساء بالضوائب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسجد ترکی۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ جب دوسرا یہ کہ اس کا جو فن تعمیر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بڑی پرانی طرز کی عمارت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس کی اینٹیں، اس کے یہ پتھر، اور سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ میوزیم ہے، یہ والی جو بلڈنگ ہے یہ میوزیم کی ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید موجود ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید جو تھا جس پہ ان کی شہادت ہوئی وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ انڈونیشیا کا آیا ہوا ہے، وہ بھی ادھر ہے۔ یہ مسجد ترکیہ کا میں آپ کو سامنے سے ویو دکھاتا ہوں، مسجد ترکی۔ سبحان اللہ، بہت زبردست تعمیر ہے۔ اس کے مینار دیکھیں، اس کا گنبد دیکھیں، یہ دیکھیں اس کا طرز تعمیر بالکل وہی پرانا۔ کالے پتھروں کا بنا ہے جی۔ یہ بیرونی منظر ہے، یہ انڈونیشیا کے ہیں غالباً لوگ، جو ان کا گائیڈ بتا رہا ہے ساری اس کی ہسٹری۔ یہ ہمارا قافلہ، میرے قافلہ میں موسیٰ بیٹھے ہوئے، یہ تھک گئے تھے، اب استراحت کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے۔ ہاں جی جی جناب، مسجد ترکیہ کے سامنے بالکل یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اور بھی بڑی، یہ دیکھیں اس کی خیال ہوتا ہے نا اپنے مہمانوں کا، یہ چھوٹی چھوٹی سی انہوں نے چیئر بنا دی پکی پکی، یہ ایک سے دوسرے چوک میں کسی بھی فلائی اوور کے نیچے اوپر روڈوں پہ یہ بنی ہوئی ہے تاکہ لوگ وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ سبحان اللہ، یہ میں بھی ابھی بیٹھتا ہوں ساما یہ لوگ۔ یہ بالکل مسجد ترکیہ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد ترکی۔ تو یہ سامنے میوزیم ہے، یہ مسجد ترکی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی میدان احد میں یا میدان خندق میں، اور انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔